بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کے درس میں ہم نے جس مقام پر اپنی گفتگو روکی تھی وہ قرآن مجید کی سورہ رحمان کی آیت مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. اس آیت کی صوفیانہ تفسیر کرتے ہوئے جو اس کے باطنی معنی ہیں، اس کے جو پیچھے چھپے ہوئے اسرار ہیں، رموز ہیں، اس کا ذکر مولانا روم نے کیا تھا اور اس کی تشریح آج ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ویسے تو دو سمندروں کا ذکر ہے جن کے درمیان ایک پردہ ہے. برزخ کہتے ہیں بیریئر. دو سمندروں کے بیچ میں ایک بیریئر ہے جو ہے تو پورا ایک ہی سمندر، لیکن ادھر کا پانی الگ ہے، ادھر کا پانی الگ ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے لگے ہوئے ہونے کے بعد بھی ملتے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بڑے عجیب و غریب تماشا ہے. انہیں دونوں سمندر کے پانیوں کی ایسی کوالٹیز بنائی گئی ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے اوپر چڑھ نہیں سکتے. تو وہ سمندر کی ایک اللہ کی نشانی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یہ بھی ایک نعمت ہے. اب یہ تو ظاہری معنی ہو گئے، یہ سمندر کا بیان ہو رہا ہے، لیکن اس کے باطنی معنی کئی بیان کیے گئے ہیں. اب اس کے اندر مولانا روم نے ایک معنی کو اختیار کیا اور اس پر وہ روشنی ڈال رہے ہیں. یہ دو سمندروں سے کیا مراد ہے اور کیوں وہ ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. اہل نارو خلد را بی ہم دکاں درمیاں شاں برزخ لا یبغیاں. جنتیوں اہل نار جہنمیوں اور اہل خلد جنتیوں. آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی سمندر ہے، یہ بھی سمندر ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے. دونوں ہم دکان ہیں، ایک ہی دکان سے خریدی کرنے والے ہیں، ایک ہی ساتھ بیٹھنے والے ہیں. ان کو ایک ساتھ بیٹھنے والا دیکھو، جنتیوں کو اور جہنمیوں کو ایک ساتھ بیٹھنے والا دیکھو، لیکن ان کے بیچ میں جو پردہ ہے، بیریئر ہے، وہ مرج البحرین یلتقیان والا بیریئر ہے. وہ کبھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، اپنے کوالٹیز میں کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے. اہل نارو اہل نور آمیختہ درمیاں شاں کوہ خاف انگیختہ. یہ نار والے، آگ والے اور نور والے جنتی یہ ملے جلے ہیں، اپنی ظاہر کے اعتبار سے تو ملے جلے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں ایک اتنا بڑا بیریئر ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک کوہ قاف کھڑا ہوا ہے بیچ میں. ان کے کوالٹیز، ان کے مزاج، ان کے رہن سہن، ان کے مقاصد، ان کے انداز، ہر چیز جدا جدا ہے. اہل نارو نور باہم درمیاں شاہ بہر ظرف بے کراں. یہ ناری اور نوری یہ دونوں آپس میں بظاہر متحد ہیں، ملے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان ایک ایسا سمندر حائل ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. ایسا بڑا سمندر حائل ہے ان دونوں کے درمیان. تو ظاہر ایک جیسا، باطن بہت بڑا فرق رکھنے والا، بہت بڑا تفاوت ان کے درمیان. ہم چو در کاں خاک و زر کرد اختلاط درمیاں شاں صد بیابان و رباط. جس طرح سے کان میں، معدن میں، مائن میں مٹی اور سونا ملے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کان کھود کر اندر جائیے، مائننگ میں اندر جائیے، وہاں پر نیچے زمین کے اندر مٹی بھی ہوتی ہے، سونا بھی ہوتا ہے اور ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ویلیو کے اعتبار سے دیکھیے کتنا بڑا فرق ہے. بالکل وہی حال ہے جہنمیوں اور جنتیوں کا. درمیان شاں صد بیابان و رباط. اور ان کے درمیان سینکڑوں جنگل ہیں، سینکڑوں بیابان ہیں اور رباط ہیں، سرائے ہیں.
ہمارے پاس اردو زبان میں یہ ربات کا لفظ استعمال ہوتا ہے گیسٹ ہاؤس یا سرائے کے لیے. ربات نہیں، اصل لفظ عربی لفظ ربات ہے. وہ ہماری زبان میں ربات زبان پر چڑھ گیا ہے. تو ربات 100 ربات اور 100 بیابان ان کے درمیان ہیں. ہم چنا کے اغد در در و شبہ مختلط چوں مہمان یک شبہ. جس طرح کے ہار میں موتی بھی ہوتی ہے اور پوت بھی ہوتی ہے. ایسا لچھا ہوتا نا عورتیں پہنتی ہیں، اس کے اندر پوت بھی ہوتی ہے اور موتی بھی ہوتے ہیں. اب وہ سونا ڈائمنڈ وغیرہ جو بھی لگاتے ہیں وہ ایک ایکسٹرا چیز ہے، لیکن جو اس کی جو ڈوری ہوتی ہے یا تو پوت کی ہوگی یا تو موتی کی ہوگی. کبھی کبھار موتی اور پوت دونوں بھی ہوتے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ دیکھیں گے موتی اور پوت، عام طور پہ پوت چھوٹی ہوتی ہے اور ہمارے پاس تو زیادہ کالی استعمال ہوتی ہے، کالی پوت، اور موتی کالا نہیں ہوتا اور ذرا سائز میں پوت سے بڑا ہوتا ہے. لیکن جب وہ ہار میں لگتے ہیں تو ملے جلے ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، ایک کے پیچھے ایک لگے ہوئے، ایک دوسرے سے ملے ہوئے. وہ مثال دے رہے ہیں جنتیوں اور جہنمیوں کی. بظاہر ہار میں موتی اور پوت ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کے سائز میں، ان کے کلر میں، ان کے ویلیو میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. دراصل وہ ایک رات کے مہمان کی طرح ملے ہوئے ہیں. اب آپ کہتے ہیں مختلط چوں مہمان یک شبہ. ایک رات کے جو مہمان ہوتے ہیں آج ملتے ہیں صبح الگ ہو جاتے ہیں، وہ کیفیت ان کی ہے. دنیا میں وہ ایک رات کے مہمان ہیں. تو نیک لوگ، برے لوگ، جنتی، جہنمی، سب اسی طرح دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن جب صبح ہوگی صبح اپنی اپنی منزل کو چلے جائیں گے. صالح و طالح بصورت مشتبہ دیدہ بکشا بو کے گردی منتبہ. نیک صورت، نیک مزاج، اور بد صورت، بد مزاج. نیک آدمی، برا آدمی. بصورت مشتبہ، مشتبہ کہتے ہیں سسپیشیس انداز میں گھوم رہے ہیں. پتہ نہیں چلتا، انسان کو دیکھنے کے بعد پتہ نہیں چلتا کہ یہ نیک ہے یا برا ہے. چہرے پہ کسی کے لکھا ہوا نہیں ہے، لباس کسی کا نہیں بتاتا کہ نیک ہے یا برا، وہ تو اندر کی چیز ہے. تو ظاہر تو ان کا مشتبہ ہے، سسپیکٹڈ ہے. بھئی ایک آدمی آ رہا ہے، اجنبی آدمی ہے، دکھائی دینے میں تو ایک عام انسان کی طرح انسان ہے، لیکن وہ بڑا بدماش، برا، کمینہ خصلت، بد کردار، یہ بھی ہو سکتا ہے. نیک، شریف، انتہائی سمجھدار، عالم، متقی، پرہیزگار، اللہ کا نیک بندہ، وہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ یہ تو دکھائی نہیں دینے والی چیز ہے نا. تو کہتے ہیں کہ یہ مشتبہ ہے. دیدہ بک شابو کے گردی منتبہ. آنکھ کھول، اپنے دل کی آنکھ کھول تو آگاہ ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. تجھے ایک جیسے نظر آئیں گے سب. اگر تو جاننا چاہتا ہے انسان کی اصلیت کے حقیقت میں وہ کیسا ہے، تجھے اپنی دل کی آنکھ کھولنی پڑے گی، نہیں تو نہیں دکھائی دے گا. بہرا نیمی شیریں چوں شکر طعم شیریں رنگ روشن چوں قمر. اب یہ جو سمندر ہے نا جس کا ذکر ابھی کیا گیا، آدھا الگ ہے آدھا الگ ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، ہے تو دونوں بھی سمندر. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ سمندر کا جو آدھا ہے وہ شکر جیسا میٹھا ہے. شیریں چوں شکر، شکر کی طرح میٹھا ہے. طعم شیریں رنگ روشن چوں قمر. اور مزے میں بھی بڑا میٹھا ہے، مزیدار ہے، اور رنگ بھی اس کا چاند جیسا چمکدار ہے. ایک طرف کے سمندر کی آپ کوالٹیز بیان کر رہے ہیں. شکر جیسا میٹھا ہے، مزیدار ہے، اور اس کا رنگ بھی چاند جیسا چمکدار ہے. نیم دیگر تلخ ہم چوں زہر مار. مار کہتے ہیں فارسی میں سانپ کو. نیم دیگر آدھا دوسرا، سیکنڈ ہاف، تلخ بہت تلخ ہے، ہم چوں زہر مار، سانپ کے زہر کی طرح. طعم تلخ و رنگ مظلم قیروار. اور مزہ اس کا کڑوا ہے اور اس کا رنگ مظلم. مظلم جو ہے کہتے ہیں اندھیرے کو، اندھیرے کی طرح کا کلر ہے. قیروار جیسے کہ قیر ہو، دیوانے کی طرح کہنا ہے تو دیوانہ وار کہتے ہیں. قیروار مطلب قیر کی طرح، قیر جیسا، اتنا کالا کہ قیر جیسا. قیر کس کو کہتے ہیں؟ ایک قسم کا تیل ہوتا ہے،
عام طور پہ وہ لکڑی کے اوپر کلر کرتے ہیں، مختلف اس کے کام ہیں، لیکن عام طور پہ وہ لکڑی کو واٹر پروف بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ جو پالش کرنے والے ہوتے ہیں لکڑی کی، پہلے وہ کالا رنگ مار کے پھر اس کے بعد پھر اس کو پالش کر کے پھر اس کے کالے رنگ کو اندر چھپاتے ہیں، تو وہ واٹر پروف بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن رنگ انتہائی جیٹ بلیک ہوتا ہے اس کا، پچ آئل کہتے ہیں انگلش میں اس کو، بازار میں بڑی آسانی سے دستیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال آپ دے رہے ہیں، اتنا کالا ہوتا ہے جیسے کہ پچ آئل ہو۔ ہر دو برہم می زنند تخت و اوج، بر مثال آب دریا موج موج، دونوں آپس میں اوپر سے اور نیچے سے ٹکراتے رہتے ہیں۔ آپ اگر اس سمندر کی اس کیفیت کو جا کر دیکھیں جہاں دو سمندر مل رہے ہیں، تو ادھر کا پانی بھی موجوار ٹکرا رہا ہے، ادھر کا پانی بھی ٹکرا رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا بھی رہے ہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، وہ دونوں ضم ہوتے نہیں ہیں، ڈیزالو ہوتے نہیں ہیں ایک دوسرے میں، کیونکہ ایک جنتی ہے ایک جہنمی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، تو دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں، موج در موج پانی کی طرح، دریا کے پانی کی طرح، جیسے کہ موج ٹھاٹے مارتی ہے ویسے ٹھاٹے بھی مارتے ہیں۔ صورت برہم زدن از چشم تنگ، اختلاط جان ہا در صلح و جنگ۔ اب مولانا روم اس ساری باتوں کے بیان کرنے سے کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ اب آگے آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تنگ نظری ہے، اصل اس کے پیچھے جو ہے وہ تنگ نظری ہے، جس کی وجہ سے ان کا ایک دوسرے سے بھیڑنا لڑنا جھگڑنا ہے۔ صلح اور جنگ جو بھی ہوتی ہے انسان کے درمیان، وہ ہوتی تو جسموں سے ہے، لیکن اس میں روحیں شامل ہوتی ہیں۔ روحیں آپس میں لڑتی نہیں ہیں، لیکن جسم لڑتے ہیں تو روحیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں، مزاج لوگوں کے بدل جاتے ہیں، روحیں جیسی مقدر ہو جاتی ہے، مصفہ ہو جاتی ہیں، تو ان کے درمیان اختلاف آ جاتا ہے۔ پاکیزہ روح اور ناپاک روح، جب جسموں کی وجہ سے ان کی پاکیزگی اور ناپاکی ہو جاتی ہے تو اب ان کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ ہوتی ہے تنگ نظری۔ جو خراب روح والا ہوتا ہے، جس کی روح پراگندہ ہو چکی ہے، اس کے اندر تنگ نظری آ جاتی ہے۔ موج ہائے صلح برہم می زنند، کی نہا اسی نہا برمی کنند۔ یہ جو نوری ہوتے ہیں نا لوگ، وہ صلح کی موجوں کو ابھارتے ہیں۔ نوری سمندر جو ہوتا ہے، ایک ناری سمندر ہے، جہنمی لوگ ان کا سمندر، وہ کیا کرتے ہیں، تنگ نظری کی وجہ سے لوگوں کو لڑنے پر، جنگ کرنے پر اکساتے ہیں، جبکہ یہ نوری جو لوگ ہوتے ہیں وہ صلح کرانے کا کام کرتے ہیں۔ اگر کوئی دو لڑ رہے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لڑنے والے بھی صلح کر لیں۔ ایک شیطانی طاقت ہے، وہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں لگاتی ہے۔ ایک ملکی طاقت ہے، نورانی طاقت ہے، جو لڑنے والوں کو ملانے کا کام کرتی ہے۔ تو یہ لوگ فساد کی طرف اکساتے ہیں، یہ لوگ صلح کی طرف اکساتے ہیں۔ کی نہا اسی نہا برمی کنند، دلوں سے کینوں کو نکالتے ہیں۔ ان کا کام ہی یہی ہے، ان کو اسی میں مزہ آتا ہے۔ فسادی لوگ میاں بیوی میں جھگڑے کراتے ہیں، ساس بہو میں جھگڑے کراتے ہیں، لیکن نیک لوگ، پاک روح جن کی ہوتی ہے، وہ جھگڑے ہو جائیں تو ان کو ملانے کا کام کرتے ہیں۔ موج ہائے جنگ بر شکل دیگر، مہر ہارا می کند زیر و زبر۔ یہ جہنمیوں کی جنگ کی موجیں اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ کام کرتی ہے۔ وہ کیا کرتی ہیں، محبتیں جہاں پیدا ہوتی ہیں اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کی موجوں کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ جہاں محبت کی موجیں ٹھاٹے مارتی ہیں، وہاں پر یہ لوگ اس کے اندر رکاوٹ ڈال کر اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اتنا بڑا فرق ہوتا ہے دونوں کے مزاج میں، ان کے مقاصد میں، ان کے طریقہ کار میں، ان کے سوچنے میں، یہ فرق ہوتا ہے۔ مہر تلخاں را بشیری می کشت، زاں کے اصل مہر ہا باشد رشد۔ محبت کیا کرتی ہے کہ کڑوے لوگوں کو بھی مٹھاس کی طرف کھینچتی ہے۔ جس کے دل کے اندر محبت جاگزیں ہو جاتی ہے، اپنا گھر بنا لیتی ہے، وہ کیا کرتی ہے، کڑوے لوگوں کو بھی اپنی طرف کھینچ کے ان کے دل میں بھی محبت کی مٹھاس بھر دیتی ہے۔ اس لیے کہ محبت کی جو اصل ہے، جو روٹ ہے محبت کا، وہ تو ہدایت ہے۔
ہدایت ہی کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور محبت کے بعد ان کا طور طریق اس طرح سے بدل جاتا ہے، وہ صلح کرتے ہیں، جنگوں کو ختم کرتے ہیں، اختلافات کو ختم کرتے ہیں۔ قہر شیری را بتلخی می برد، تلخ با شیری کجا اندر خورد۔ اور جو نفرت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، قہر ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، یہ میٹھے کو بھی کڑوا بناتی ہے۔ اب وہ لوگ ہیں جو کڑوے کو میٹھا بنا رہے ہیں، یہ لوگ ہیں جو میٹھے کو کڑوا بنا رہے ہیں۔ تلخ با شیری کجا اندر خورد، کھا کے دیکھ لو پتہ چل جائے گا میٹھا اور کڑوا ایک جیسا ہوتا ہے کیا؟ کیا مناسبت ہے میٹھے اور کڑوے کی؟ تلخ و شیریں زین نظر نایت پدید، از دریچہ عاقبت تانند دید۔ کڑوا اور میٹھا، کڑوا اور میٹھا اس نگاہ سے نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو بات آپ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، ہم لوگ ہر چیز کو نظر سے دیکھ کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ رنگ نظر سے دکھائی دے گا، کڑوا اور میٹھا ہونا نظر سے کہاں سے دکھائی دیتا ہے؟ اس کے لیے تو زبان چاہیے۔ تو جس چیز کو آپ جاننا ہے اس کے لیے وہی آلے کا استعمال کرنا ہوگا۔ رنگ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، کڑوا اور میٹھا دیکھنے کے لیے زبان چاہیے، کچھ بات سننے کے لیے کان چاہیے، کچھ چیز سونگھنے کے لیے ناک چاہیے، اور ان چیزوں کی حس بھی چاہیے۔ ناک تو ہے مگر سونگھنے کی حس نہیں ہے تو بھی ناک کسی کام کی نہیں ہے۔ لیکن جو چیز ہے جس کے آلے کے لیے مقرر ہے اسی سے وہ کام ہوگا۔ تو اسی طرح لوگوں کے باطن کو دیکھنے کے لیے وہ باطن کی نظر ہی ضروری ہوگی۔ اور آپ آگے کیا فرماتے ہیں؟ از دریچہ عاقبت تانند دید۔ اور کسی بھی چیز کی اصلیت کو دیکھنے کے لیے اس کے انجام کو دیکھنا پڑتا ہے۔ جیسے اس سے پہلے بھی بات بیان کی گئی ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار ان کے اختتاموں پر ہے، وہ کیسا ختم ہوئے۔ اسٹارٹ کیسا بھی ہونے دو، سلو اسٹارٹ صحیح، اینڈ کیسے ہوا۔ میچز میں بھی ہم دیکھتے ہیں، مختلف قسم کے گیم ہم کھیلتے ہیں، ابتدا میں آپ دیکھیے بعض وقت بہت ہی شاندار اسٹارٹ ہوتی ہے، لیکن اینڈ میں معاملہ پورا درہم برہم ہو جاتا ہے۔ اور دوسری ٹیم کھیلنے آتی ہے، اسٹارٹ بڑی سلو ہوتی ہے لیکن اینڈ بڑا اچھا ہوتا ہے تو وہ میچ جیت جاتا ہے۔ تو سارا انحصار اختتام پر ہے، اسی سے جیت اور ہار کا فیصلہ ہے۔ از دریچہ عاقبت تانند دید، اور انجام کے دریچے سے دیکھا جا سکتا ہے، آغاز کے دریچے سے نہیں۔ چشم آخر بھی توانت دید راست، چشم اول بھی غرور است و خطاست۔ انجام پر نظر رکھنے والی آنکھ ہی صحیح دیکھ سکتی ہے۔ اب جیسے گزرتی ہے گزرنے دو، انجام کیسے ہوگا؟ آخری فتح کس کی ہے؟ اسی کی فتح۔ چشم اول بھی غرور است و خطاست، جو ابتدا کو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے وہ صرف دھوکہ اور غلط ہے۔ ابتدا چاہے کیسی بھی ہو، اختتام صحیح ہونا چاہیے۔ اے بسا شیریں کے چوں شکر بود، لیک زہر اندر شکر مضمر بود۔ یہ بہت ہی بہترین شعر ہے جو انسان اپنی زندگی میں بہت سارے مواقع پہ استعمال کر سکتا ہے۔ اے بسا شیریں کے چوں شکر بود، لیک زہر اندر شکر مضمر بود۔ اے میرے سننے والے، دنیا میں بہت ساری چیزیں شکر جیسی ہوتی ہیں، دکھائی دینے میں بہت ساری چیزیں شکر جیسی ہوتی ہیں، اور کبھی کبھار چکر دیکھو تو بھی مٹھاس ہی ملتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن لیک زہر اندر شکر مضمر بود، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بظاہر شکر دکھنے والی چیز کے اندر زہر چھپا ہوا ہو۔ آنکھ زیرک تر بود بشنا سدش، چونکہ دیدس دورش اندر کشمکش۔ جو زیادہ سمجھدار انسان ہوتا ہے وہ اس کو پہچان لیتا ہے، جو جاننے والا ہوتا ہے، جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ شکر عام شکر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے، اور وہ آدمی اس کو کھانے
کے معاملے میں دور سے بھی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں یہ کھاؤں یا نہ کھاؤں. ڈاؤٹ ہو رہا ہے، شک ہو رہا ہے کہ کہیں اس میں زہر ملا ہوا تو نہیں ہے. واں دیگر درپیش رو بوئے برد، واں دیگر چوں دست بنہت کر درد. اور وہ ایسا بھی ہوتا ہے ایک آدمی جو سامنے آنے پر سونگ کے بتاتا ہے. ایک تو دور سے دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ملا ہوا ہے، اس شکر میں کچھ زہر معلوم ہوتا ہے. اور کچھ لوگ اتنے زیادہ باصلاحیت نہیں ہوتے، وہ لوگ دور سے تو نہیں پہچانتے، قریب آنے کے بعد سونگنے کے بعد پہچان لیتے ہیں کہ بھئی اس میں کچھ گڑبڑ ہے. جیسے کوئی کھانا وغیرہ اتر جاتا ہے تو آپ دیکھیے کبھی کبھار دیکھنے والے دور سے ہی دیکھ کے بول دیتے ہیں کہ کھانا اتر گیا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو سونگنے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو سونگ کے بتاتا ہے کہ نہیں یہ کھانا اتر چکا ہے، باسی ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو سونگ کے بھی نہیں پہچانتا، کھانے کے بعد مزے سے پہچانتا ہے، ارے یہ اس کا مزہ خراب ہو گیا ہے، یہ کھانا خراب ہو گیا ہے. تو یہ لوگوں کی پورے کیٹیگریز آپ بیان کر رہے ہیں. اب یہاں پر وہ کیا چیز ہے جو خراب ہو گئی ہے، جو زہر ملا ہوا ہے، بظاہر شکر ہے اور اس میں زہر ملا ہوا ہے، وہ ہے جھوٹے پیر، جعلی پیر، جو بظاہر دکھائی دینے میں تو بڑے نیک شریف دکھائی دیتے ہیں. ان کا حلیہ بھی بزرگوں کی طرح ہوتا ہے، ان کا لباس بھی اللہ کے نیک بندوں کا ہوتا ہے، لیکن وہ شکر کے روپ میں زہر ہوتے ہیں. ان کی طرف اشارہ ہے دراصل. وہاں دیگر درپیش رو بوئے برد، اور ایک وہ ہوتا ہے جو سامنے آنے کے بعد سونگ کر بتاتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے. وہاں دیگر چوں دست بنہت کر درد، اور ایک وہ ہوتا ہے سونگ کے نہیں بتاتا بلکہ ہاتھ لگا کر اپنے ہاتھ کے مس سے پہچانتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ شکر میں زہر ملا ہوا ہے یا کچھ مشتبہ چیز ہے جو مناسب نہیں ہے. وہاں دیگر بشنا سدش تابو کند، وہاں دیگر چوں بر لبو دندہ نہد. اور ایک وہ ہوتا ہے جو سونگ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو منہ میں رکھنے کے بعد پہچانتا ہے. وہاں دیگر چوں بر لبو دندان نہد، جب لب اور دندان دانتوں کے اندر جب رکھتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے یا اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے. پس لبش ردش کنت پیشس گلو، گرچ نارا میزنت شیطان کلو. تو کیا ہوتا ہے جب وہ منہ میں رکھتا ہے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر زہر ہے اور یہ کھانے کی چیز نہیں ہے. تو حلق میں جانے سے پہلے ہی اس کے ہونٹ اس چیز کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. اس کے ہونٹوں پہ جب اس نے رکھا تو حلق تک جانے سے پہلے ہی اس کے ہونٹ ہی اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا شیطان اس کو بار بار یہ کہتا رہتا ہے کھا جاؤ کھا جاؤ کھا جاؤ، وسوسے برابر ڈالتا رہتا ہے. وہاں دیگر را در گلو پیدا کند، وہاں دیگر را در بدن رسوا کند. اور ایک وہ ہوتا ہے جو حلق میں پہنچنے کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ اس کے اندر زہر تھا. تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ اب اس کے لیے چارہ یہ ہے کہ اب وہ حلق کے اندر سے گئی ہوئی چیز کو نکال کر باہر کرے، قے کرے. اس زہر سے بچنے کی ترکیب یہ ہوتی ہے کہ اب اس کو قے کرنا ہوتا ہے. وہاں دیگر را در بدن رسوا کنت، اور ایک وہ ہوتا ہے جو اندر پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد رسوا ہو جاتا ہے. اب وہ پیٹ میں چلا گیا، اب اس کے اثرات بھگتنے کا وقت آ گیا. وہاں دیگر را در حدث سوزش کند، دم بدم زخم جگر دوزش دہد. تو اب پیٹ میں جانے کے بعد بھی اس کو قے کے ذریعے باہر نکالنے کا ایک راستہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ پیٹ میں جانے کے بعد بھی پہچان لے کہ میں نے جو کھایا ہے وہ زہر تھا. تو اب وہ فوری رجوع ہوتا ہے اس پیٹ سے اپنے زہر کو نکالنے، زہر کے اثرات کو ختم کرنے، اس کا دفیہ کرنے کا جو بھی امکان ہوتا ہے وہ اس کو بجا لاتا ہے، وہ کوشش پوری کرتا ہے. پیٹ میں جانے کے بعد بھی اگر پتہ نہ چلے کہ جو کھایا ہے وہ زہر تھا تو کیا ہوگا؟ تو اب کہتے ہیں کہ اب وہ اس کی اجابتوں میں جلن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب کیونکہ معاملہ معدے سے نکل کر انٹسٹائن کی طرف جا چکا ہے، اب یہاں سے اس کو جلن کا سامنا کرنا پڑے گا. دم بدم زخم جگر دوزش دہد، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کے جگر میں زخم پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہاں دیگر را بعد ایام و شہور. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو امیڈیٹلی تب بھی کچھ نہیں ہوتا،
باڈی ان کی مینیج کر لیتی ہے، لیکن اس کے اثرات کچھ دنوں اور کچھ مہینوں کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ وہاں دیگر راہ بعد مرگ اندر قبور، اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگی میں بھی ظاہر ہوتے ہی نہیں ہے، پوری زندگی گزر جاتی ہے، قبر میں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے۔ ورد ہندش مہلت اندر قار گور، لابداں پیدا شود یوم النشور۔ اور اگر قبر میں جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو مزید مہلت دے دے، قبر میں بھی اس کو اس کا احساس نہ ہو کہ وہ جو کھایا تھا وہ کیا زہر تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مہلت مل جائے، لیکن حشر کا دن تو بہرحال آنے والا ہے، اس دن تو وہ ظاہر ہو کر ہی رہے گا۔ ہر نبات و شکر را در جہاں، مہلت پیداست از دور زماں۔ ہر مصری اور شکر کے لیے دنیا میں ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، جہاں تک آپ نے زہر کی بات کی، ایسے ہی فری میں مل گیا، لیے کھا لیا آپ نے شکر سمجھ کر، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، ہنگ لگانا پھٹکری، مل گئی کھانے کو مصری، کچھ خرچ ہوا نہیں، کچھ محنت لگی نہیں، بنی بنائی بھی مل گئی۔ جیسے کہ بعض پیر ہوتے ہیں، بس ہم کو نظر پیش کر دو، ہماری عزت کر دو، ہم تمہارا بیڑا پار کرا دیں گے، تو چلو کچھ ہمارا جا رہا نہیں، مفت میں جنت مل رہی ہے، تو کیا کرنا ہے، لے لیتے ہیں۔ لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ اس شکر کے پیچھے زہر چھپا ہوا ہے، وہ جس کو شکر سمجھ رہے ہیں وہ دراصل وہ زہر ہے۔ لو اصل شکر، اصل مصری جو ہوتی ہے، اب دیکھیے آپ آ رہے ہیں آپ اصلی لوگوں کی طرف، اصلی مقاصد حاصل کرنا، اصلی چیز ملنا، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہر مصری اور شکر کے حاصل کرنے کے لیے دنیا میں ایک وقت لگتا ہے، رفتار زمانہ کے ساتھ جانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے، ایک وقت تک محنت، مشقت، تکلیف سہنا پڑتا ہے، تب جا کے یہ حاصل ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑی مل جائے گا کہ اٹھایا آپ کو دے دیا اور آپ کھا لیا، آپ کا بیڑا پار ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، محنت کرنا پڑے گا آپ کو۔ اوکلی میں سر دیا ہے تو مسلوں سے نہیں ڈرنا، وہاں تک جانا پڑے گا آپ کو۔ سال ہا بایت کتا از آفتاب، لال یابد رنگ و رخشانی و تاب۔ سالوں چاہیے، تب جا کے سورج سے رنگ حاصل ہوتا ہے، چمک حاصل ہوتی ہے، روشنی حاصل ہوتی ہے، تب جا کے کچھ ہوتا ہے۔ رنگ لاتی ہے ہنا پتھر پہ گھس جانے کے بعد، وہ گھسنے کے بعد ہی تو رنگ آتا ہے مہندی میں۔ ایسے کیسے ہوگا؟ ہم کچھ کریں گے نہیں، بس ہر چیز ہم کو منہ میں نوالا، تر نوالے کی طرح مل جائے، ہمارا بیڑا ایسا پار ہو جائے، ہم کو دنیا جہاں کی ساری نعمتیں مل جائیں، ہم کچھ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ تو ایسے کاہل اور لاپرواہ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، تن آسانی والے، ان لوگوں کو ہی ایسے زہرآلود شکر سے سابقہ پڑتا ہے۔ لالچ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی پیر مل جاتے ہیں، چلو وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ایسا پیر مل گیا، ہم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود انگلی پکڑ کر ہمارا بیڑا پار کرا دے گا، ہم بچ جائیں گے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ ایسا اگر ہو تو سمجھ لو کہ اس شکر کے پیچھے زہر چھپا ہوا ہے، ورنہ اس میدان میں آپ کو بغیر کچھ کرے کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ پنج سالو ہفت بایت تا درخت، یابد از میوہ رسانی فرو بخت۔ 5-7 سال کا کم سے کم وقت درکار ہے تاکہ درخت پھل دینے کی وجہ سے شان و شوکت اور اپنا نصیبہ حاصل کر سکے۔ جھاڑ کو بھی پھل دینے کے لیے، اپنا ایک مقام بنانے کے لیے، کچھ اپنی پوزیشن حاصل کرنے کے لیے کم سے کم 5-7 سال کا وقت تو لگتا ہی ہے۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے آج بیج پیر دیا، 1 ہفتے بعد، 1 مہینے کے بعد مجھے پھل لگا ہوا جھاڑ مل جانا، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سوچ رہا ہے یا اگر کوئی ایسا آپ کو ورغلا رہا ہے، جھوٹی امیدیں دلا رہا ہے، تو سمجھ لو کہ اس شکر کے پیچھے زہر چھپا ہوا ہے۔
جو آج نہیں تو کل آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ باز ترا دردما اندر رسد، باز تا سالے گلے احمر رسد۔ پھر جب جھاڑ اٹھ جاتا ہے، پودا نکل جاتا ہے، پھر اس کی سبزی نکلتی ہے تو وہ 2 مہینے میں تیار ہو جاتی ہے، پھر گلاب کا پھول ہوتا ہے، پھر 1 سال میں آتا ہے۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ بہر این فرمود حق عزا و جل، سورۃ الانعام در ذکر اجل۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام میں اجل کے ذکر کے بارے میں کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ کیا ہے وہ؟ سورہ انعام کی 2 آیت، هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا واجل مسمى عنده۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر ہر چیز کا ایک وقت مقرر کیا، اور وہ چیز وقت پر ہی ہوگی۔ یہ شنیدی منہ بمویت گوش بات، آب حیوانست خوردی نوش بات۔ تو نے یہ بات سنی، جو میں نے بات تجھ کو بتائی ہے، تو نے یہ بات سنی ہے۔ خدا کرے میری باتوں کو سننے کے بعد تیرے صرف کان ہی نہیں بلکہ تیرا رواں رواں کان بن جائے۔ اتنی اہم بات میں نے تجھ کو بتائی ہے کہ یہ بات تو صرف اپنے کانوں سے نہ سنے بلکہ اپنے جسم کے روئیں روئے کو بھی کان بنا ڈالے سننے کے لیے۔ اس کے بعد پھر تجھے وہ پیر بھی میسر آئے گا، وہ ہدایت بھی میسر آئے گی، وہ سب ملے گا۔ پرانے حرفوں کے قالب میں نئی روح ملے گی۔ قالب تو پرانا ہی ہوگا، حلیہ تو پرانا ہی ہوگا، حلیہ نیا کہاں سے آئے گا؟ جو بزرگوں نے جو حلیہ بنایا ہے آگے بھی وہی حلیہ ہوگا، اب بھی وہی حلیہ ہے، سب حلیہ وہی رہے گا۔ البتہ روح نہیں ہوتی ہے، شخصیت نہیں ہوتی ہے، ان کا انداز تھوڑے نئے ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، بس اتنا ہی فرق ہے۔ نکتہ دیگر تو بشنو اے رفیق، ہم چجاں او سخت پیدا او دقیق۔ اے میرے رفیق، اے میرے ساتھی، اے دوست، ایک اور نکتہ تجھے بتاتا ہوں، وہ سن۔ اور یہ جو نکتہ ہے وہ بالکل روح کی طرح باریک ہے اور روح کی طرح ظاہر ہے۔ اب جو میں نکتہ تجھے بتانے جا رہا ہوں وہ روح کی طرح ظاہر بھی ہے اور روح کی طرح باریک بھی ہے۔ اب ایک جگہ ایک چیز ہے، دوسری جگہ دوسری چیز ہے۔ وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چیز وہی ہے لیکن ایک طرف کچھ اور ہے، ایک طرف کچھ اور ہے۔ اب یہ ایک طرف کچھ اور ایک طرف کچھ اور، اس کا کیا معاملہ ہے؟ یہ بات کون سی ہے؟ کیا مولانا روم بتانا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شنو از نے چون حکایت می کند